بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کتاب کا نام ہے امام سجاد اور انسانی تربیت۔ مؤلف مولانا عبداللہ احمد اور مترجم جو اس کا ترجمہ کرنے والا ہے مولانا مرزا عسکری۔ امام سجاد اور دعاؤں کے ذریعے تربیت۔ مقدمہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض مقامات پر اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، جس میں چند آیات ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ غافر آیت نمبر 60۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ پھر دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَسْأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندوں نے آپ سے میرے بارے میں دریافت کیا تو کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والوں کو جواب دیتا ہوں، تو وہ میری آواز پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اور اللہ نے اس بات کی ضمانت دی کہ اخلاص اور یقین کے ساتھ جو کوئی بھی اس کی بارگاہ میں دعا مانگے اللہ قبول کرے گا۔ لہٰذا ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ بارگاہ خداوندی میں دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کو طلب کرے۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت کے باب میں بے شمار اور متواتر روایات ہیں جن سے دعا کی عظمت نیز دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری ہونے میں دعا کا کردار نمایاں ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ دعا عبادت کی روح ہے۔ پھر آپ نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا اصلاح اور دین کا ستون اور زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ باعظمت اور محترم کوئی شے نہیں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عمل میں ہر اعتبار سے ظاہری طور پر یکساں دو لوگ بحشت میں ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ ان میں جب ایک کو دوسرے پر برتری دی جائے تو وہ بارگاہ خداوندی میں سوال کرے گا کہ بار الہٰ، عمل کے اعتبار سے ہم دونوں یکساں تھے، لیکن اجر میں یہ فرق کیوں؟ تو آواز آئے گی وہ مجھ سے دعا مانگتا تھا اور تم میری بارگاہ میں دعا نہیں کرتے تھے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ سے بہت زیادہ مانگو، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی بھی عطا بڑی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل دعا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ دعا کیا کرو، کیونکہ دعا میں ہر مرض کی شفا ہے۔ معاویہ ابن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا مولا قربان جاؤں آپ پر، میری عرض یہ ہے کہ وہ دو لوگ ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ایک نماز میں اور دوسرا دعا میں مشغول ہو جاتا ہے، ان دونوں میں برتر کون ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ دونوں ہی برتر ہیں۔ ابن عمار فرماتے ہیں کہ مولا وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن ان دونوں میں کون زیادہ برتر ہے؟ امام نے فرمایا جو زیادہ دعا مانگے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس برتری کی وجہ اللہ کا وہ فرمان ہے جس میں ارشاد ہوتا تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری حاجت روائی کروں گا۔ یہ اور اس طرح دیگر تمام روایات دعا کی برتری اور اس کی فضیلت پر بہترین گواہ ہیں۔ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا عبادتوں میں سب سے برتر ہے، لہٰذا ائمہ سے منقول دعاؤں کو پڑھنا، ان کے معنی میں غور و تدبر کرنا بے حد ضروری ہے، نیز ان کے مضامین سے زیادہ آشنائی اور ان کے تربیتی، معنوی اور اخلاقی مطالب کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ لازمی ہے۔